बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अहम डेवलपमेंट बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ है, जिसके हवाले से आज मैं आपको एक बैकग्राउंड बताने जा रहा हूँ और इस डेवलपमेंट का आने वाले दिनों में इम्पैक्ट क्या होगा वो बताने जा रहा हूँ, और फिर इसका सोशल मीडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और ये जो फ़ैसला बलूचिस्तान के एक अहम सियासी शख्सियत ने किया है, इसका लॉन्ग टर्म के अंदर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसका पूरा एक बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ। अगर ये जस्ट एक ऑर्डिनरी को पार्टी ज्वाइनिंग होती तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से बात ना करता, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला है जिसको हमारे हर एक आदमी को देखना, समझना और उस पर अपनी राय का इजहार भी करना चाहिए। आप सबके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कबायली और समाजी और सियासी शख्सियत मीर शफीकुर रहमान मैंगल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है, और उनकी जो शमूलियत हुई है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में हुई है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के उमूर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देखते हैं वो अली हसन बरोई साहब वो भी वहाँ मौजूद थे, और उनके अलावा भी कुछ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं। अब लेकिन इससे पहले कि ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत क्या है, इससे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड के हवाले से वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीर शफीकुर रहमान मैंगल बेसिकली हैं कौन, और इनकी पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा। तो देखें, एक तो ये कि मीर शफीकुर रहमान मैंगल का ताल्लुक़ जिस इलाके से है, बलूचिस्तान के खुजदार का इलाका है, आगे वड का इलाका, आबाई इलाका, और मैंगल उनका कबीला है, विच इज़ वन ऑफ द मोर यू कैन से इन्फ्लुएंशियल ट्राइब इन बलूचिस्तान, और बहुत ही बड़ा कबीला है, इसकी इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। और फिर मीर शफीकुर रहमान मैंगल के अपने जो वालिद साहब हैं वो भी साबिक केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के रह चुके हुए हैं, एंड ही इज़ अगेन वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल इन दिस रीजन। तो इस वजह से मीर शफीकुर रहमान मैंगल की जो पॉलिटिकल मूव है उसके ऊपर तबसरा बड़ा ज़रूरी है बलूचिस्तान के डायनामिक्स में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायनामिक इज़ ऑफ कोर्स द ट्राइबल हायरार्की। जो ट्राइबल हायरार्की है, जो बलूचिस्तान के अंदर एक ट्राइबल पावर ऑफ बैलेंस है, या जो ट्राइबल नोटेबल्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ या फेडरल पार्टीज़ के साथ लिंक्ड हैं, उस हवाले से ये मैं समझता हूँ कि मीर शफीकुर रहमान मैंगल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आना एक फेडरल के साथ मैंगल ट्राइब की जो आप कह लें कि एफिलिएशन है उसको स्ट्रेंथन करेगा। दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मीर शफीक मैंगल हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु स्टैंड विद पाकिस्तान इन द वेस्ट टाइम। बलूचिस्तान के अंदर जब हालात इंतहाई ख़राब थे, वो वक्त जब BLA जैसी तंजीमें इस हद तक मजबूत थीं कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, आम शहरियों के ख़िलाफ़ उन्होंने बलूचिस्तान में उन्होंने ज़मीन तंग कर दी थी। इन अदर वर्ड वी कैन से एट दैट टाइम इट वाज मीर शफीक रहमान मैंगल हु इज़ बेसिकली एजुकेटेड पर्सन। मीर शफीक मैंगल साहब से आपकी अगर मुलाकात हुई हो या ना हुई हो, लेकिन मेरी उनसे जब भी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें देखा है कि एक बहुत ही बेहतरीन पढ़ा लिखा विजन रखने वाले एक शख्सियत है, जस्ट एक ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये बात आज भी आपके साथ कर रहा हूँ। हालांकि मेरा एक अरसा हुआ है, मेरा ख़ुद भी उस तरह से कोई रब्ता नहीं है, लेकिन ये वो एक हक़ाइक़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को पता होना चाहिए। तो अब मैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूँगा, लेकिन वो मैं आखिर में करूँगा। अभी जो मैं ये एक बैकग्राउंड बता के फिर आपसे अपील करूँगा देखने वालों से कि आप कनेक्टेड रहिएगा। तो बहरहाल ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, चाहे वो पॉलिटिकल मास पे हो, चाहे वो ट्राइबल उनका जो असर सूख हो वो हो, उन्होंने दोनों महाजों पे अपने मुल्क के साथ खड़े रहे और बहुत ही क्लियरिटी के साथ खड़े रहे। ऐसा नहीं था कि ही वॉज कन्फ्यूज़ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं,
بلوچستان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ انہیں پتہ ہے، ٹرائبل ہیرارکیز کو بہت ہی گہرائی میں سمجھتے ہیں، بہت ہی ڈیپ ان کے پاس نالج ہے. کسی بھی قبیلے کو لے لیں آپ، بلوچستان کے کسی قبیلے پہ ان سے بات کریں، ہی از دا ون ہو کین بریف یو. اور یہ بلوچستان میں بہت ہی کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوتی ہے. ہمارے دوست شہید سراج رئیسانی تھے، وہ میں کبھی کبھی ان سے پوچھا کرتا تھا تو وہ ایک پورا بیک گراؤنڈ بتایا کرتے تھے کہ فلاں قبیلے کا یہ رول ہے، فلاں قبیلے کا یہ رول ہے. اور اسی طرح میر شفیق الرحمان مینگل، ایون اگر آپ ان سے کبھی بیٹھیں تو وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ جو برٹش بلوچستان کے دور میں وین برٹن ور رولنگ بلوچستان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وٹ ایور اٹ واز، تو اس وقت بھی کون سا قبیلہ، کون سا سردار، کون سا نواب اس وقت انگریزوں کے بڑے قریب ہوتا تھا. تو یہ ایک بڑی ان کے پاس تاریخ ہے. کسی دن میں کوشش کروں گا کہ ان سے وقت لے کے اس پہ ہم کبھی بات کریں. بہرحال ناؤ کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ، تو میر شفیق الرحمان مینگل کو پھر اس وجہ سے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے. اف یو آر اے ڈائی ہارڈ پیٹریاٹ، اگر آپ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ نظریے کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں، اگر آپ ملک کا بھلا چاہتے ہیں، تو اٹس فار شیور دیٹ یو ول فیس لاٹ آف ٹربلس. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نظریاتی ہیں، آپ ٹھیک آدمی ہیں تو آپ وہاں مشکلات کا شکار نہ ہو. تو وہ ان کے لیے ہے اور ان کے لیے ہوئی ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے ان کے اس علاقے کے اندر جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں سردار اختر مینگل، تو ایک عرصے سے ظاہر ہے وہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. اور ان کا آپ کہہ لیں کہ پہلا گھر اگر ان کا وڈ ہے تو سیکنڈ گھر ان کا کبھی قومی صوبائی اسمبلی ہوا ہے تو کبھی قومی اسمبلی ہوا ہے. سو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ دیر از اے مین ود ویری کلیئر ویژن، ویری کلیئر اپروچ اسٹینڈنگ ود پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو پہلے پتہ کاٹو. یہاں یہ ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ریاست کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ان کا پتہ کاٹنے والے ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں اور ان کے اپنی صفوں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. دس از الارمنگ انفارچونیٹلی بٹ اٹس ہیپننگ. تو میر شفیق الرحمان مینگل صاحب کو اس وقت پھر جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ آیا کہ یہ جو اختر مینگل صاحب تھے یہ بوکھلا گئے تھے کہ بھائی یہ کون آ گیا، یہ تو نظریاتی بھی بڑا کمیٹڈ ہے، بہادر بھی ہے، قبیلہ بھی مینگل ہے، عزت دار گھرانے کا بھی ہے، پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے، ٹرائبل انفلوئنس بھی ہے، تو یہ تو میری سیٹ لے جائے گا. تو پھر انہوں نے آف کورس ہی ہیشڈ کنسپائریسیز اگینسٹ شفیق مینگل. میر شفیق مینگل کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ ہی از کنیکٹڈ ود دا ٹیررسٹ نیٹ ورک، ہی از فلاں فلاں. بٹ یہ سارا ایک الزام تراشی تھی، کریکٹر اسیسینیشن تھی، صرف ایک ایسی آواز کو پش بیک کرنے کے لیے کہ وچ از الٹرا پیٹریاٹ. اور پھر ایک اور بڑا اس میں ہے کہ ایسے وقت میں دشمن تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بظاہر تو پیٹریاٹ ہوتے ہیں بٹ فرام دیئر ان سائڈ دے ہیو سم تھنگ اگینسٹ اسٹیٹ. دورہ معیار ہوتا ہے، ہپوکریسی ہوتی ہے. ان کو بھی پھر ایسا بندہ سوٹ نہیں کرتا، میر شفیق الرحمان مینگل جیسا اسٹریٹ آدمی جو کہے کہ بھائی نظریہ پہلے ہے، پاکستان پہلے ہے، پاکستان کے ادارے پہلے ہیں، پاکستان کی سلامتی پہلے ہے. تو پھر ایسے بندے کو دوسرے بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں او اچھا ایک اور آ گیا جی، اب یہ تو ہماری جگہ جو چھوٹی موٹی بنی ہوئی ہے تو ہمیں یہ ہمیں نقصان دے گا، تو وہ بھی کاٹتے ہیں پھر. تو میر شفیق الرحمان مینگل نے ایک اس طرح کی بڑی ایک لمبی آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن فیس کی، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ کھا کے تیر جو کمیگاہ کو دیکھا، اب میں غلط کہہ رہا ہوں گا، اس کو تھوڑا ٹھیک کر لیجئے گا، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو اس طرح کا وہاں تو ہوا. لیکن بہرحال ہی از مین آف اسٹرانگ نیو. تو وہ کھڑے رہے، پچھلا 2 الیکشنز لڑے اور اچھا ووٹ لیا انہوں نے. ناؤ ہی جوائن پاکستان پیپلز پارٹی یسٹرڈے. تو میں یہ بیسیکلی ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹرائبل شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہی از دا مین ہو ہیز اے اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل لیگیسی. ایکچولی ایک پاکستانی ہے، ایک مضبوط سوچ کا حامل شخص ہے، ایک نظریاتی شخص ہے، نظریاتی پختگی کے ساتھ شخص ہے، اور ہی ہیز انڈرسٹینڈنگ وائی ہی اسٹینڈنگ ود پاکستان. اور پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے انگریز کے دور سے لے کر آج کے بلوچستان تک. ہی ہیز لانگ ریسرچ اور ایک پوری ہسٹری ہے ان کے پاس. تو آف کورس اگین ہی از ناؤ انڈر کرٹیسزم. تو وہی قوتیں جو میں نے آپ کو کہا کہ اپنے بھی اور غیر بھی،
اپنوں کو یہ فکر ہے جو اس وقت جو بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ہو رہا ہے، تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس اونلی فرام دا اپوننٹ سائڈ، صرف اختر مینگل اور اس کے لوگ کر رہے ہیں، آف کورس وہ کر رہے ہیں، آف کورس بی ایل اے کے ہمدرد شفیق مینگل کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں، اس طرح اختر مینگل کے ہمدرد کر رہے ہیں، بیکاز دے نو کہ اگر شفیق مینگل آگے اور اگر انہوں نے کوئی وی این سے کام کر لیا اپنے علاقے میں تو پھر دیر از نو اسپیس فار اختر مینگل فار نیکسٹ 20 ایئرز آئی تھنک. تو اس کی وجہ سے اختر مینگل کو تو فکر ہے، ہی آف کورس ہی وانٹ ٹو سیو ہز سیٹ ایٹ اینی کاسٹ. یہ سیاستدانوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایک تو وہ ہے، بٹ دیر از این ادر فیکٹر آئی تھنک بیہائنڈ دا کرٹیسزم آف میر شفیق الرحمان مینگل جوائننگ آف پاکستان پیپلز پارٹی. وہ فیکٹر انٹرنل ہے. اس میں شاید کچھ بظاہر ہم خیال لوگ لیکن اندر سے ناخوش لوگ، دے آر آلسو اسپریڈنگ سم رومرس. اور تھوڑا بہت اگر نظر دوڑائی جائے کہ یہ جو کچھ آپ کہہ لیں کہ لوگ جو ٹویٹس کر رہے ہیں، جو پوسٹیں کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ کافی پیتے ہیں، کس کے ساتھ چائے پیتے ہیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا اس کو پتہ لگانا کہ ہو از بیسکلی بیہائنڈ دا پروپیگنڈا اگینسٹ سردار اختر اگینسٹ میر شفیق الرحمان مینگل. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میر شفیق الرحمان مینگل کی جوائننگ سے اوور آل بلوچستان میں، بٹ مور اسپیسیفکلی ان دا جالاوان ریجن، پاکستان پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہوگی. اور بہت سارے ایسے لوگ جو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں سے ٹکٹ لینا چاہ رہے ہوں گے، ٹکٹ اطلاع ہے کہ وہ میر شفیق الرحمان صاحب کو مل گیا ہوا ہے، تو آئی بلیو کہ میر شفیق الرحمان از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ود انٹائر پارٹی ان بلوچستان. تو وہ اچھی طرح آئی گیس کہ he will promote the ideology of the party, he will do something for the welfare of the people. مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ وڈ کا علاقہ میر شفیق الرحمان مینگل صاحب کے الیکشن سے 2018 میں نے وہاں کا چکر لگایا. تو وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا. ایک اسکول تھا جس کو اس وقت بھی میر شفیق الرحمان پیٹرنیج کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا معیاری تعلیمی ادارہ بنایا جائے وڈ کے اندر جو جیسے کہ مری میں خضدار کے بچے آ کے پڑھتے ہیں، لارنس کالج میں یا دوسرے علاقوں میں، تو وہ چاہتے تھے کہ اس لیول کی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی وہاں خضدار وڈ میں بنائی جائے. اینڈ ہی واز ویری ڈیٹرمنٹ اباؤٹ اٹ. تو مجھے یہ امید ہے کہ اس دفعہ کیونکہ ہوائیں یہ بتا رہی ہیں، وہاں کے لوکل لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ میر شفیق الرحمان مینگل کی جو الیکشن کیمپین ہے اٹ از اسٹرانگر دین بیفور، اور کم اپوننٹ بھی کوئی ایسا کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو میر شفیق الرحمان اس دفعہ سیٹ جیت جائیں گے. اینڈ آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک دیٹ ہی ول رن اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکولز ان وڈ. اسپتالوں کو بہتر کریں گے، سڑکوں کی کنڈیشن بہتر کریں گے. لا اینڈ آرڈر کے اوپر ظاہر سی بات ہے جو ایک پولیٹیشین اور ایک ٹرائبل انفلوئنشل کا رول ہوتا ہے وہ آف کورس پہلے بھی دے رہے ہیں اور وہ اس کو بڑھائیں گے. تو الٹیمیٹلی یہ اچھا ہو جائے گا. لیکن اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو وہاں ایکسٹرنل مافیا کو پریشانی ہے، وہاں شاید کچھ اپنے بھی احباب، وہ شعر و شاعری ہے کچھ، میں اصل میں کیونکہ میں بزی پورا دن تھا، پھر رمضان ہے تو اس کی وجہ سے اس طرح سے مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن بہرحال ہیں کہ پشت پہ دشمن بھی تھا طاق میں، پشت میں احباب بھی، پہلا تیر کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. سو اٹس لائک سم تھنگ. تو میر شفیق الرحمان مینگل صاحب کو آخر میں اگر ان تک میرا یہ ولاگ پہنچے، انہیں یہ کہوں گا کہ اسٹے ویجیلنٹ. دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ ایک پازیٹیو آدمی ہیں، اپنے علاقے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آپ کے مخالف لوگ ایکسپوزڈ ہیں، اختر مینگل صاحب ایکسپوزڈ ہیں. ان کا سب کو پتہ ہے کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پبلک ویلفیئر، اور آج جو کچھ بھی خضدار پچھلے 50-60 سالوں سے بھگت رہا ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے. تو نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیم. ان کی چلائی ہوئی کیمپین کے بارے میں بھی ڈرنے یا پریشان یا ڈرتے تو آپ ویسے نہیں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو شاید اپنی صفوں کے اندر کا ہوگا ہاتھ، آئی ایم ناٹ سینگ کہ کوئی خضدار میں بیٹھ کے آپ کے خلاف آپ کا اپنا کوئی دوست کچھ کر رہا ہوگا، بٹ آئی مین ٹو سے کہ لیفٹ رائٹ سرکل ہوتا ہے ہر ایک آدمی کا لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ. تو وہاں سے نہ کچھ ہو تو دشمن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کے لیے کچھ کرے گا. بہرحال اٹس اے بگ ڈے فار پاکستان پیپلز پارٹی، اینڈ بیسٹ آف لک فار میر شفیق الرحمان مینگل، اینڈ بیسٹ آف لک فار بلوچستان. تھینک یو ویری مچ.